کہ جو بندہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، وہ اس طرح ہے گویا اس نے غیر رمضان ایک لاکھ مرتبہ سبحان اللہ، اور جو ایک دفعہ حضور کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ محبت کے ساتھ عشق کے ساتھ پیش کرتا ہے، تو اس طرح ہے گویا اس نے غیر رمضان میں ایک لاکھ مرتبہ اپنے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اس لیے کیونکہ ہم الحمدللہ نے سننا ہے، ہم تو عشق والے لوگ ہیں، محبت والے ہیں، ہم تو حضور علیہ السلام جو ہی نام آتے ہیں تو بوٹے چوم کے آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں، اے حضور کے ساتھ محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ حدیث پہلے بھی سنائی کہ ہمیں اللہ نے وہ نبی عطا کیا ہے کہ یہ مشکات کے اندر حدیث موجود ہے، باقی حدیث کی کتاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علیہ قبل ان ابعث وانا اعرف الان، اور میں محمد اس پتھر کو ابھی پہچانتا ہوں جو ابھی بھی دنیا میں نہیں آیا، میرے آنے سے پہلے جو مجھ پر درود و سلام پڑھا۔ یار اگر ایک پتھر درود و سلام پڑھے نبی اسے پہچان سکتا ہے۔ پتھر کیا ہے؟ جس کے نہ ہاتھ نہ زبان نہ کان کچھ بھی نہیں ہے، ایک جسم مطلق رکھنے والا، اور اس سے بھی بڑی بات حضور نے فرمایا میں اسے ابھی پہچانتا ہوں، اور فرمایا کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اگر پتھر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے تو حضور اسے پہچانتے بھی ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ آپ خود بتائیں اگر میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے، میرے آقا کے امتی، جن کے لیے اللہ کے نبی نے شب و روز اپنی ہر دعا کے اندر ہر مقام پر جنہیں نبی نے بھولا نہیں، چاہے دنیا میں آتے ہوئے ہوں یا دنیا سے جانے لگے ہوں یا غار حرا یا غار ثور ہو یا کوئی اور مقام ہو، ہر مقام پر نبی کی زبان پر ایک ہی صدا ہے، اللہم ربی حبلی امتی امتی، اے نبی امت کو سلام علیکم۔ خود بتاؤ یا جو نبی اتنا امت سے پیار کرتا ہے تو جب امتی اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہوں گے، اور یہ حدیث بھی ہے میرے آقا نے فرمایا اسمع الصلاۃ آل محمدی وعارفہم، اور میں جو مجھ سے محبت کرنے والا، مجھ سے پیار کرنے والا جہاں کہیں بھی ہو، یہ نہیں کہا کہ مدینہ ہو یا مکہ ہو، فرمایا جہاں کہیں سے بھی مجھ محمد کا درود و سلام پڑھتا ہے، میں اس کے درود و سلام کو سنتا بھی ہوں اور میں اسے پہچان بھی لیتا ہوں۔ اس لیے رمضان کا مہینہ ہے، محبت کے ساتھ اپنے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ، پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم
لیکن حسن یوسف کیا تھا کہ جو کوئی حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹا، اپنی انگلیاں حسن یوسف کو دیکھ کر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، یعنی مصر کی عورتوں نے حضور علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دی. لیکن سرکار کی حسن کی بات کیا ہے کہ جو حضور علیہ السلام کا ایک حسن جنہوں نے دیکھا ہے نا، انہوں نے اپنی انگلیاں نہیں کاٹی، انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے نبی کے قدموں میں نچھاور کر دیا. یہ تھا حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ میں فرق. خدا کی غیرت نے ڈالے رکھے اے تجھ پہ خوشبو کائنات، بہار کائنات، رنگ کائنات، مقصود و مطلوب کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، پیارے امتیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو اللہ کا کروڑہا شکر ہے، اس خالق نے ہم پہ کتنا کرم کیا کہ ہمیں ماہ مقدس ماہ رمضان عطا فرمایا، اور ماہ رمضان کا آج پہلا جمعہ ہم سب ادا کرنے کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ سب کا آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ کے لیے قبول و منظور فرمائے. سمریدگار سارے مہینے اللہ نے بنائے، سارے دن ساری راتیں اللہ نے بنائی، لیکن ان میں سے کچھ دن ایسے ہیں جن کو باقی دنوں سے زیادہ فضیلت ہے. دیکھیں نا، باقی مہینے بھی اللہ نے بنائے، لیکن یہ رمضان کا مہینہ اس کی فضیلت زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ اس کے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اس کے اندر اللہ نے قرآن نازل کی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا، ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور اس سے بڑھ کر کیونکہ اس مہینے کے اندر ہم روزے رکھتے ہیں، اور صرف روزہ امت مصطفیٰ پر فرض نہیں، بلکہ یہ وہ عبادت ہے قرآن مجید نے اس کے اندر بھی اس کے حوالے سے بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں میں روزے فرض تھے. کیوں فرض ہے؟ لعلکم تتقون،
تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم نیک بن جاؤ۔ دیکھنا باقی جتنی بھی عبادات ہیں، کوئی بھی آپ عمل کریں گے اس کا اجر اللہ نے بتا دیا ہے کہ اتنا اجر ملے گا، اتنا ثواب ملے گا۔ لیکن روزے کے حوالے سے کیا حدیث ہے؟ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہی عطا فرماؤں، اور اس کی جزا بھی میں خود ہی ہوں۔ یہ ہمیں نہیں پتہ اس کی جزا کیا ہے، اللہ کیا کیا انسان کو عطا فرمائے گا۔ اور اس سے بڑی بات روزہ باطنی عبادت ہے۔ علماء نے لکھا ایک صدقہ وہ ہوتے جو انسان ظاہر کرتا ہے، ایک وہ ہوتے جو چھپا کے دیتا ہے، اور میں اللہ کے ہاں وہ زیادہ افضل ہے، فضیلت والا ہے، زیادہ اجر والا ہے جو انسان اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خفیہ دیتا ہے، باطن سمجھ دیتا ہے۔ اس لیے روزہ جو ہے نا یہ باطنی عبادت ہے۔ ہم میں کسی کو نہیں پتا کس کا روزہ ہے کسی کا نہیں، کیونکہ یہ باطنی عبادت ہے اور یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا روزہ ہے کس کا روزہ نہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں روزے کے حوالے سے، روزہ صرف یہ نہیں کہ بس صبح سری سے لے کر رات تک بس کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کا نام ہی نہیں، بلکہ انسان کے عضو ہر حصے کا روزہ ہوتا ہے۔ یعنی روزے کے اندر آپ کوشش کریں غیبت بالکل نہ کریں، ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ روزے کے اندر کوئی فحاشی گانے وغیرہ باقی جو چیزیں ہیں وہ اپنی کانوں سے نہ سنیں، حالانکہ یہ ویسے بھی نہیں سننے چاہیے، یہ تو ویسے پورا سال منائیں، لیکن روزے پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ جب آپ غیبت کریں گے اور جب آپ گانے وغیرہ سنیں گے، جب آپ ظلم کریں گے، اس کے علاوہ زیادتی کریں گے، بے شک آپ کا روزہ ہے لیکن اس کا ثواب کم کر دیے جاتے ہیں۔ کہ روزے کے اندر انسان کو چاہیے انسان جتنا ہو سکے یا تو پھر آپ خاموش رہیں، کیونکہ خاموش رہنا بھی عبادت ہے۔ خاموش نہیں رہ سکتے تو آپ اللہ کا ذکر کریں، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، بہتر یہ آپ اللہ کا ذکر کریں۔ اگر ذکر نہیں ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ کیا رہیں، خاموش رہیں، کیونکہ اس ماہ مقدس کا ادب اور احترام ہم سب پہ لازم ہے۔ میں نے اس دن بھی درس کے ذریعے حدیث سنائی تھی، ایک مجوسی غیر مسلم اس نے صرف اپنے بچے کو تھپڑ مارا ہے اس لیے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان اس کے اندر روزہ رکھتے ہیں، اس نے کچھ کھایا تھا، لیکن کیا ہوا مرنے کے بعد جب وہ خانہ شہر کے اللہ کے کسی ولی کی خواب میں آیا، کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کے اندر ٹہر رہا ہے، جنت کے اندر ٹہر رہا ہے۔ پوچھا تو غیر مسلم تھا، تو نے تو کلمہ نہیں پڑھا، نہ کوئی نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ حج کیا ہے، نہ زکات دی ہے، تجھے جنت کیسے مل گئی؟ آگے سے جواب آیا ہے سوال کرنے والے، میں نے نہ روزہ رکھا، نہ زکات دی، نہ حج کیا، نہ نماز پڑھی، نہ ذکر کیا۔ فرمایا میں نے رمضان کے مہینے میں اپنے بچے کو اس لیے تھپڑ مارا کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کا ادب لازم ہے۔ فرمایا مرنے سے پہلے اللہ نے مجھ پہ اتنا کرم کیا کہ اللہ نے مجھے کلمہ نصیب فرما دیا۔ کیا نصیب کر دیا؟ اللہ نے مجھے کلمہ نصیب فرما دیا، میں نے کلمہ پڑھا، اللہ نے میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اور تو کچھ نہیں کیا، صرف میں نے اس ماہ مقدس کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، تو کیا ہوا؟ مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے کلمہ نصیب فرما دیا۔ اللہ نے مجھے کیا نصیب فرما دیا؟ کلمہ۔ میں نے کلمہ پڑھا۔ ظاہر بات ہے یہ اصول ہے، جب کوئی کافر کلمہ پڑھتا ہے نا اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی مسلمان توبہ کرتا ہے، لیکن یہ رمضان مبارک کا مہینہ کیا پتہ کہ سر ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اکثر یہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہر رمضان آخری سمجھ کے گزارے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں رمضان مہمان ہے، رمضان مہمان نہیں، یہ آپ خود ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ دیکھیں رمضان ہر سال کے بعد آتا ہے۔ جو پچھلے سال ہمارے یہاں لوگ تھے وہ آج نہیں ہیں، لیکن رمضان آج بھی موجود ہے، اگلے سال بھی آئے گا، ہم میں سے کیا مطلب کوئی ہو یا کوئی نہ ہو۔ اس لیے ہر رمضان کے مہینے کو آخری سمجھ کے گزارے،
جتنی زیادہ ہو سکے عبادات کریں. کیوں؟ یا کیا پتہ یہ سال ہم قبر کے اندر ہوں، ہم منو مٹی کے نیچے ہوں، کیا پتہ ہمیں یہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو. تو دیکھیں نا، اس نے غیر مسلم نے عدل کیا تو اللہ نے جنت میں داخل فرما دیا. کیونکہ یہ مہینہ جب آتا ہے جہنم کے سارے دروازے بند، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے کے ہر رات اللہ کی رحمت آوازیں لگاتی ہے. ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کو معافی چاہنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے عزت مانگنے والا؟ ہر روز اللہ کی رحمت کی آوازیں لگاتی ہے. اتنا یہ برکت والا مہینہ ہے، اتنا برکت والا مہینہ ہے. میں آج صبح یہ حدیث پڑھ رہا تھا، حضور نے فرمایا جو بندہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر کسی کو ایک گھونٹ پانی پلائے. پانی دیکھیں نا، ہمارے یہاں تو ہم سمجھے پانی کیا چیز ہے، ایک عام چیز ہے. فرمایا پانی پلائے گا، پانی کے ساتھ روزہ افطار کروائے گا، پانی کے ساتھ روزہ افطار کروائے گا رمضان مبارک کے مہینے کے اندر. تو فرمایا اس کے گناہ اس طرح معاف کیے جاتے ہیں جس طرح وہ بندہ دنیا میں آج ہی آیا، گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے آیا ہے. اس طرح کے سارے گناہ معاف. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حکم کہاں ہے؟ جہاں پانی نہ ہو وہاں ہے؟ فرمایا نہیں، بے شک میرے فرات کے کنارے پر بھی کسی کو ایک گھونٹ پانی کے ساتھ، دودھ کے ساتھ، لسی کے ساتھ، روزہ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کروائے گا، اللہ اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے. یعنی دیکھیں نا، یہ ہم غریبوں کے لیے ہے نا. اللہ کے نبی کو پتہ تھا ایسا زمانہ آئے گا، لوگ بیچارے مشکل کے اندر ہوں گے، بڑی مشکل سے افطار کریں گے. لیکن ہمارے لیے آسانی کی فرمایا اگر وہ لسی کے ساتھ، ایک کھجور کے ساتھ، پانی کے گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کروائے گا، اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف. کتنا بڑا اجر ہے. اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ سیر ہو کر کسی کو روزہ افطار کروائے، فرمایا اس کو اللہ حوض کوثر سے اتنا پلائے گا نا وہ کبھی بھوکا اور پیاسا نہیں ہوگا. یعنی اگر کسی بندے کو اللہ نے توفیق دی ہے، استعداد دی ہے، اس کو چاہیے وہ غربا کو افطار کروائے، سیر ہو کر کروائے، تو کتنا اجر ملے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر سے اتنا کچھ پلائے گا نا وہ کبھی بھوکا اور پیاسا نہیں ہوگا. اور پھر کتنی برکت رمضان کے مہینے کے اندر. فرمایا انسان جس بستر میں سوتا ہے وہ بھی روزہ دار کے لیے دعا کرتا ہے، جو پانی استعمال کرتے ہیں برتن وہ بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے، جو چیز جوتا انسان پہنتا ہے فرمایا وہ بھی روزہ دار کے لیے دعا. اور الغرض کے سمندر کی مچھلیاں وہ بھی سمندر کے اندر رہ کر روزہ دار کے لیے دعا کرتی ہے. کتنی شان ہے روزہ دار کی. اور فرمایا کہ جو روزہ دار کے منہ سے بو آتی ہے نا، بو کی وجہ سے، فرمایا اللہ کے ہاں وہ کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اتنا اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے. چونکہ آج 4 رمضان ہے، 3 رمضان مبارک کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کثیرا کثیرا آپ کا یوم وصال گزرا ہے کل. اس حوالے سے بھی چونکہ الحمدللہ ہمارے سنا ہے ہم حضور علیہ السلام بھی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں. خود آپ سوچیں کہ کون سیدہ فاطمہ الزہرا جن کا مقام، جن کی شان، جن کی رفعت، آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں تو درجنوں آیات ہیں، احادیث دیکھیں تو درجنوں احادیث ہیں آپ کی شان کے اندر. اس سے بڑھ کے شان کیا ہوگی کہ جن کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور جن کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اور فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی کا نام اللہ نے فاطمہ اس لیے رکھا ہے ان اللہ فاطمہ وذریتہا. فرمایا اللہ نے فاطمہ پر اور اس کی اولاد پر اور ان سے محبت کرنے والوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دی ہے. اور وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جن کے ساتھ اللہ کے نبی کا پیار آپ دیکھیں کہ سرکار جب بھی سفر پہ جاتے سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے ملتے. دیکھیں نا ماشاءاللہ سب اولاد والے ہیں. بعض اولاد ہے نا کہ ساری باپ کو پیاری ہوتی ہے، لیکن بعض بچے اور بچیاں بہت زیادہ پیارے ہوتے ہیں.
حضور کو باقی اولاد ہی پیاری تھی، لیکن سرکار جب سفر میں جاتے سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے ملتے، جب واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کثیرا کثیرا۔ اور پھر ایک فرشتہ حضور کی بارگاہ میں آیا ایک دفعہ، تو آ کے سلام عرض کیا اور بشارت دی، اور کہا یا رسول میں اجازت مانگ کے آئے ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ کو بشارت سنانے کے لیے، اور وہ فرشتہ نہ اس سے پہلے آیا تھا نہ ہی بعد میں آئے گا۔ کیا بشارت ہے؟ فرمایا بشارت یہ ہے کہ الفاطمہ سیدۃ النساء العالمین فی الجنہ، اور میں آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ کتنے بڑی اعزاز کی بات ہے، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور آپ کے جو بیٹے ہیں نواسے ہیں، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کی بیٹی عورتوں کی سردار ہیں اور آپ کے نواسے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کثیرا کثیرا، آپ کی شان آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جس کی شان کے اندر قرآن مجید کی بے شمار آیا، اور اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ قیامت والے دن جب سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کثیرا کثیرا جب آپ کا گزر ہوگا اس صراط سے، اس وقت بھی عاطف غیبی سے آواز آئے گی، یا اہل البشر غضوا ابصارکم ورقصوا رؤوسکم حتی تبر فاطمہ بنت رسول اللہ، اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، اپنی آنکھیں بند کرو، کیوں کہ حضور علیہ السلام کی بیٹی سیدہ کائنات کا گزر ہو رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے آپ کی شان کیا ہوگی کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتی تو اللہ کے نبی خود کھڑے ہوتے، ان کے استقبال کرتے، اپنی مسند میں بٹھاتے، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں سے پیار کر کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بیٹیوں سے پیار کس طرح کیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ حضور علیہ السلام نے اس وقت کیا تھا مکہ کے اندر جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی نا ان کے چہرے سیاہ کالے پریشان ہوتے، جا کر دفن کر کے آئے تھے، مار دیتے۔ اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا اس کی رضا میں اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ یہ اس وقت جب لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے، یہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے زمانے والوں کو بتا دیا کہ یہ بیٹیاں منحوس نہیں ہوتی بلکہ بیٹیاں رحمت ہوا کرتی ہیں۔ جس گھر میں آتی نا بیٹیاں رحمت لے کے آتی۔ ہم نے خود کے کئی ایسے دیکھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جب گھر میں بیٹی ہوئی اللہ نے سب کچھ دے دیا۔ کہ بیٹی رحمت بھی ہے اور رحمت لے کے آتی ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے نا اللہ کہتے ہیں نا فرشتے کو جا کے کہو کہ یہ تمہارا سہارا ہے بیٹا، یہ باپ کا سہارا ہوتا ہے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ باپ کو فرشتے کے ذریعے پیغام پہنچاتا ہے کہ اب تیرا سہارا میں خود ہوں۔ جس کا سہارا بیٹا ہو وہ تو ہے، وہ زیادہ افسر ہوتا ہے کہ جس کا سہارا خود خدا ہو۔ جب بیٹی ہوتی ہے نا اللہ کہتے ہیں اب باپ کا سہارا میں خود بن گیا۔ اس لیے جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں فخر کیا کریں کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے تمہیں رحمت عطا فرمایا، کیونکہ بیٹیاں ہر گھر میں نہیں آتی۔ اگر بیٹیاں نوسط ہوتی نا تو اللہ کے نبی کی کبھی گھر میں کبھی بیٹیاں نہ آتی۔ حضور علیہ السلام کے گھر میں دیکھے نا بیٹی، اور پھر حضور علیہ السلام کا نسب اللہ کے نبی کا خاندان بھی بیٹی سے چلا ہے۔ ہمارے خاندان چلتے ہیں بیٹوں سے، یہ حضور علیہ السلام کا ایک اعزاز ہے، یہ آپ کی فضیلت ہے کہ آپ کے نسب کو اللہ نے بیٹی سے چلایا ہے۔ کیونکہ آپ کے بچے بچپن میں فوت ہو گئے، یہ سب اللہ کے نبی کے اعزاز ہے۔ باقی ہر نبی کا سلسلہ بیٹے سے، ہمارا سلسلہ بیٹے سے، لیکن اللہ کے نبی کا سلسلہ بیٹی سے آگے چلا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا قیامت والے دن کل عصب و نسب ینقضی یوم القیامہ الا عصبی و نسبی، قیامت والے دن سارے خاندان ختم ہو جائیں گے۔ لیکن آج ہم اپنے خاندان میں نخرہ کرتے ہیں
ناز کرتے ہیں، لیکن قیامت والے دن سب ختم ہو جائے گا۔ فرمایا مگر میرا خاندان، حضور نے کیا فرمایا؟ میرا حسب و نسب قیامت والے دن بھی کام آئے گا۔ اب اس لیے حضور کی حال سے پیار کرتے ہیں، کیوں؟ کہ ان کی رگوں میں اللہ کے نبی کا خون ہے۔ اس لیے لوگوں یاد رکھو، آج ضرورت نے صبر کی ہے، لیکن آج بے حیائی کتنی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا رول ماڈل کسی اداکارہ کو، کسی سٹار کو، پتہ نہیں کیا سے کیا لوگوں کو ہم نے بنا دیا ہے۔ اگر ہم اپنا رول ماڈل بنائیں اللہ کے نبی، ہم رول ماڈل بنائیں ہماری عورتیں سیدہ فاطمہ الزہرا کو، تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر کبھی بھی بے حیائی نہ ہو۔ میں نے کل بھی درس میں کہا تھا، دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے، لیکن گھر کا سارا کام خود کر رہے ہیں، چکی پیس رہے ہیں، خود جھاڑو لگا رہے ہیں، پانی بھر کے لا رہے ہیں۔ یعنی اتنا مقام کیا ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جنت کی مالک ہے، لیکن گھر کا سارا کام خود کر رہے ہیں۔ یہ ہے آپ کی عاجزی، یہ ہے آپ کی انکساری۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری بیٹیوں کے لیے ایک درس ہے کہ اگر سیدہ کائنات میرے نبی کی شہزادی، بتاؤ یار کائنات کے اندر ہے کوئی ایسی عورت کہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی ہو؟ ساری کائنات مل جائے نا ان کے قدموں کے خاک کے برابر ملے، لیکن مقام کیا ہے؟ بدن عاجزی کیا ہے؟ کس طرح اپنے اللہ کو راضی کیے ہوئے۔ اس لیے ہماری بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ سیدہ کائنات کی سیرت پڑھیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھیں۔ دیکھیں نا حضور علیہ السلام کیا ہے کون ہے؟ جن کے لیے زمین و آسمان بنا، جن کے لیے سب کچھ بنا، تو کیا ہو رہا ہے؟ گھر میں مہینہ چولہا نہیں چل رہا، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کون ہے؟ امام الانبیاء۔ اب دیکھیں نا مقام کتنا زیادہ ہے، لیکن کتنے آپ نے تکلیف، کتنے مسائل، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اور سرکار نے فرمایا اگر میں چاہوں نا تو میرے ساتھ اور پہاڑ یہ سونا بن کے جائے، لیکن فرمایا مجھے یہ نہیں چاہیے۔ کیوں؟ دنیا کی زندگی مختصر ہے، 40 50 60 سال، اس کے بعد کیا ہوگا؟ قبر میں چلے جائیں گے۔ پھر ہم نے وہاں صدیاں، ہزار سال قبر میں لیٹنا ہے۔ ہمارا وہ جسم جس میں آج ہم بالکل ذرا برابر گند لگ جائے نا برداشت نہیں کرتے، لیکن وہاں گل جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیڑے کھا جائیں گے، بالکل ہماری سب کچھ مٹ جائے گا۔ اس لیے دنیا میں ہم نے کم رہنا ہے، اتنا دنیا کے لیے کریں۔ دیکھیں نا دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کریں، جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کریں۔ ہمیں پتہ ہے ہم نے دنیا میں کم رہنا ہے، کم عرصہ ہے، ختم ہو جائے گا، بس ختم، کلوز۔ اس کے بعد ہمیں کوئی پہچانے کا نہیں، ہمیں ہمارا کوئی نام تک نہیں لے گا۔ اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہوئے تو وہاں ہمیں کام آئے گا، نہ کیے ہوئے تو ہمارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ اس لیے اتنا کر کے جائیں تاکہ قبر کے اندر ہمیں پچھتاوا نہ ہو، کیونکہ قبر کے اندر قرآن بھی کہتے ہیں، حدیث بھی کہتی ہے، وہاں ہر بندہ یہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کافر یہ کہیں گے کہ کاش اے اللہ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے، ہم کبھی نماز قضا نہیں کریں گے، روزہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن اللہ کہے گا نہیں، دنیا میں ایک ہی دفعہ جانا ہے بس، دوبارہ جب ہم مریں گے نا پھر ہمارے واپس نہیں آئے۔ اس لیے کوشش کریں، یہ ماہ مقدس ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر یہ دیکھیں آج جمعہ ہے، فرمایا جمعے کی ہر گھڑی کے اندر 10 لاکھ اللہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرتا ہے، اور ایسے جہنمی کے جن میں جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ کتنا عظیم مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ آپ لوگ سیر افطار کے اندر اپنے لیے دعا کریں، اور بالخصوص آخر میرا میسج ہے غزہ کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، ہر افطار کے وقت اور سحری کے وقت دعا کریں۔ دیکھیں یار ہمیں اپنے بچے کتنے پیارے ہیں، آپ خود بتاؤ، بچوں والے سارے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں غزہ کے مسلمانوں یا فلسطین کے کس طرح انہیں مارا جا رہا ہے، کس طرح ظلم کیے جا رہے ہیں۔ میں کسر اٹھا کہتا ہوں کہ بچوں والا بندہ وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتے، اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ دار ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی ان کی مساجد سے آواز آ رہی ہے کہ ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا مسلمان تو آ جائے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا کہ مسلمان سارے جسد واحد کی طرح ہیں،
کسی ایک جسم میں کسی ایک جگہ تکلیف ہو تو سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. آج کتنا ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے اسلامی ممالک خاموش بیٹھے ہوئے. اگر یہ سارے مل کے نا دھمکی بھی دیتے تو یقیناً وہ ظلم بند کر دیتے. لیکن ہم پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کیا معاملات ہیں، ہم خاموش بیٹھے ہیں. لیکن یاد رکھیں جب ہم قبر میں جائیں گے حشر میں، حضور ہم سے ضرور پوچھیں گے کہ میری امت وہاں مر رہی تھی، تم نے کیا کیا؟ کم از کم یار ہم احتجاج تو کر سکتے ہیں، ہم مذمت تو کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں، ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.